अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 23 जनवरी 2020 है। आज की खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई शख्स इस दुनिया में दूसरे शख्स के ऐब छुपाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के रोज़ इसके ऐब यानी गुनाह छुपाएगा। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। दोस्तों, बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ओगर कंपनी के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। इस बारे में एक ज़बरदस्त खबर आई है जिसकी तफसीलात फौरी आपसे शेयर की जा रही हैं। रियाद की कमर्शियल अदालत ने सऊदी ओगर कंपनी को मुकम्मल दिवालिया करार देते हुए इसकी अमलाक यानी इसके जितनी भी बिल्डिंग्स और सेटअप है उसे आम नीलामी की मंजूरी दे दी है। अदालत ने इस बारे में खुसूसी सेल कायम कर दिया है जो कंपनी के ज़िम्मे वाजिबुल अदा रकम हासिल करने के लिए तमाम कार्रवाइयाँ करेगी। सऊदी ओगर कंपनी के खिलाफ कमर्शियल कोर्ट में मुकामी बैंक की जानिब से दावा किया गया था कि कंपनी के बारे में जारी होने वाले अहकामात पर बैंक अमल करने से कासिर है, क्योंकि बैंक में कंपनी के 83 मिलियन रियाल हैं, जबकि इस पर वाजिबुल अदा रकम 21 अरब रियाल के करीब बनती है, जो मौजूदा रकम से बहुत ज्यादा है। बैंक ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि वाजिबात की अदायगी के लिए कंपनी की इमलाक फरोख्त करने की इजाज़त दी जाए ताकि इसके जरिए कर्ज ख्वाहों की रकम अदा की जा सके। कमर्शियल अदालत ने ज़राए के हवाले से मजीद कहा है कि प्राइवेट बैंक की जानिब से सऊदी ओगर कंपनी के हवाले से मुतअद्दिद बार अदालत से रुजू किया गया ताकि कंपनी की इमलाक की तफसीलात यानी उसकी जितने भी एसेट्स हैं उन्हें नीलामी का बंदोबस्त किया जा सके। मुतल्लिका इदारों की जानिब से मुतअद्दिद बार कंपनी को इस बारे में मुतला किया गया ताकि इमलाक की तफसील अदालत को दी जाए। मुतअद्दिद बार यानी कई बार मुतल्लिका इदारों की जानिब से कंपनी को मुखातब किए जाने के बाद मकरूज कंपनी की जानिब से इमलाक की तफसील पेश कर दी गई है। कंपनी की जानिब से कई तफसीलात में कहा गया है कि कंपनी के 62 के करीब जायदादें हैं जिनकी मलकियत 11 अरब रियाल के करीब बनती है, जबकि बहुत सारी कंपनियों में इसके शेयर्स भी मौजूद हैं। मजीद तफसीलात के मुताबिक कंपनी ने अदालती हुक्म को तस्लीम करते हुए तमाम की तमाम इमलाक को नीलाम के लिए पेश कर दिया है और इस बात का यकीन भी दिला दिया है। इस बारे में अदालत की जानिब से कमेटी तश्कील दे दी गई है जिसके अरकान को हदायत दी गई है कि वो जल्द अज जल्द दिवालिया कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाएं। अदालत ने अपने हुक्म में मजीद कहा है कि कंपनी की इंतजामी के खिलाफ दिवालिया कानून की तमाम शिकों को नाफिज किया जाए और इनके सफर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रहे इस कंपनी जो कि तामीराती काम करती थी, इसमें काम करने वाले पाकिस्तानी, इंडियन और बहुत सारे दीगर गैर मुल्की अफराद की तादाद हजारों की तादाद में है जो कंपनी की बंदिश से मुतासर हुए हैं। मुतासरीन पाकिस्तानियों को कौंसलेट की जानिब से इमदाद फराहम की गई थी। इस सिलसिले में कौंसलेट में खुसूसी तौर पर रिलीफ सेल भी कायम किया गया था जिसके जरिए मुतासरीन को खुराक की बर वक्त फराहमी को यकीनी बनाने के अलावा मुतासरीन को पाकिस्तान भिजवाने और इनके वाजिबात की वसूली के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए थे। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद, आप तमाम हजरात के लिए अब खुशखबरी है कि अदालत की इस कार्रवाई के बाद जैसे ही इस कंपनी की जायदादें जो भी नीलामी के लिए पेश की जाएंगी उसके बाद तमाम अफराद को उनके जो भी वाजिबात हैं यानी पेंडिंग अमाउंट है वो मिल सकेगी। ये गैर मुल्की अफराद के लिए एक बड़ी खुशी की भी बात है। दोस्तों, बहुत सारे गैर मुल्की अफराद की आदत होती है अगर वो अपनी जमा पूंजी बैंक में नहीं रखते तो वो उसके डॉलर खरीद लेते हैं या उसका गोल्ड खरीद लेते हैं। ऐसे अफराद के लिए एक अहम खबर आई है कि रियाद पुलिस ने जाली डॉलर मार्केट में फैलाने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक रियाद पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि 2 सऊदी शहरियों को 10 लाख जाली अमरीकी डॉलर का धंधा करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को इतला मिली थी कि एक गिरोह दारुल हुकूमत रियाद में जाली अमरीकी डॉलर के धंधे में मुलव्वस है। की निशानदही और फिर इस तक रसाई के लिए टीम मुकर्रर कर दी गई थी जिसने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2 मुकामी शहरियों को इस धंधे में गिरफ्तार किया है। दोनों मुलजमान को मनसूबाबंदी तरीके से ऐसे गिरफ्तार किया गया कि वो कानून के मुकम्मल शिकंजे में आ गए हैं। सऊदी अरब की मालियाती हुकाम करेंसी नोट को जालसाजी से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपना किरदार इसमें अहम तरीके
طریقے سے انجام دے رہی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے جدہ کمشنری میں سیکورٹی اہلکاروں نے جعلی کرنسی نوٹ مارکیٹ میں پھیلانے والے ایک گروہ کو گرفتار کیا تھا، جس میں ایک سعودی شہری اور مصر کے 2 باشندے شامل تھے اور ان کے قبضے سے 10 لاکھ جعلی ڈالر برآمد کیے گئے تھے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد اگر سعودی عرب میں رہتے ہوئے ڈالر لیں یا کسی بھی ملک میں وہ ڈالر لیں تو لازمی اس کی رسید بھی حاصل کریں اور ایسے کسی مستند ادارے سے یا کسی کنسرنڈ ایجنسی سے لیں جس کی اتھینٹک ہو اور وہ بھاگنے والے نہ ہوں۔ چلتے پھرتے کسی سے بھی اس طرح سے ڈالرز نہ لیے۔ سعودی عرب کے وزیر ٹرانسپورٹ انجینئر صالح الجاسر نے بدھ کو کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ریاض کے ٹرمینل 5 کے لیے نئی گرین ٹیکسی اور عام ٹیکسی سروس کا افتتاح کر دیا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے اس موقع پر پہلا لائسنس ٹیکسی ڈرائیور کے حوالے کیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے چیئرمین رمی الرمی نے بتایا ہے کہ یہ سروس تمام ٹیکسیوں میں مہیا ہوگی۔ اس کا دائرہ ٹیکسیوں کی خارجی شکل کو جدید انداز میں تیار کرنے تک محدود نہیں ہوگا بلکہ دیگر تمام سہولیات بھی اس میں موجود ہوں گی۔ مزید انہوں نے اس بارے میں بتایا ہے کہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ڈپٹی چیئرمین نے کہا ہے کہ نئی گرین ٹیکسی خودکار آپریشن سسٹم سے آراستہ ہے۔ نئی ٹیکسی کی نشستیں سیٹ سینسر سے آراستہ ہیں۔ سواری کے بیٹھتے ہی مقررہ کرایہ نظام فوراً متحرک ہو جاتا ہے۔ نئی ٹیکسی کیمرے سے آراستہ ہے۔ یہ مسافر کی سلامتی کے لیے اہم ترین گارنٹی ہے۔ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ٹیکسی سروس کے تحت بلڈنگ پرنٹنگ، الیکٹرانکس فیئرز، میٹرز، نیویگیشن سسٹم، آن لائن ادائیگی اور ریٹنگ اور وائی فائی کی سہولت اس میں موجود ہوگی، یعنی آپ ٹیکسی میں بیٹھ کر انٹرنیٹ فری میں استعمال کر سکتے ہیں۔ نئی ٹیکسیاں جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ ہیں۔ سیاح یعنی کہ ٹورسٹ، زائرین، مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی ان کی خدمات اور معیار سے راحت یعنی سکون محسوس کریں گے۔ نئی ٹیکسی سروس میں ادائیگی تمام کی تمام الیکٹرانک طریقہ کار کے تحت ہوگی۔ ایپلیکیشن کے ذریعے سمارٹ نقشے طلب کیے جا سکیں گے۔ نئی ٹیکسیوں میں ہنگامی صورتحال کے وقت الارم سسٹم بھی مؤثر ہوگا۔ ڈرائیور سے متعلق معلومات بھی موجود ہوں گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ نئی ٹیکسیاں کئی مرحلوں میں چلائی جائیں گی۔ شروعات ہوائی اڈوں سے ہوگی اور اس سال کے آخر تک سعودی عرب کے تمام ہوائی اڈوں پر یہ ٹیکسیاں مل سکیں گی۔ تبوک پولیس کے ترجمان خالد الغمبان نے بتایا کہ نامناسب لباس پہن کر پبلک مقامات پر گھومنے اور اونچی آواز میں موسیقی سننے پر 31 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حراست میں لیے گئے افراد میں خواتین بھی شامل ہیں۔ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ سعودی حکومت کی سماجی تہذیب کے منافی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے خصوصی انتظام کر رکھا ہے اور سیکیورٹی ہر وقت الرٹ رہتی ہے۔ گرفتاریاں سماجی تہذیب یعنی الذوب العام کی خلاف ورزی پر عمل میں لائی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے وہ آبادی والے علاقے میں موسیقی اونچی آواز میں سن رہے تھے اور پبلک مقامات پر غیر اخلاقی لباس میں گھومتے ہوئے پائے گئے تھے۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے ادارے خلاف ورزی کرنے والوں کو سماجی تہذیب کے منافی سرگرمیوں پر مقرر کردہ سزائیں لازمی دیں گے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد کوشش کریں کہ اپنی گاڑی میں سفر کر رہے ہوں یا جہاں پر لوگ رہ رہے ہوں اونچی آواز میں گانا بجانا بالکل نہ کریں اور مناسب لباس خاص طور پر ایسا دھوتی یا ایسے ٹراؤزر پہن کر عام مارکیٹ میں نہ جائیں، اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور ایسے مقامات پر جانے کی وجہ سے 5000 ریال جرمانہ اور قید بھی ہو سکتی ہے۔ قصیم کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک سعودی نرس نے انسانیت کی بہترین مدد کا مظاہرہ کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہونے والی فیملی کو بنیادی طبی امداد دے کر ان کی جان بچا لی ہے۔ ٹریفک حادثہ قصیم شہر کے مشرق میں قبہ ہائی وے پر پیش آیا جس میں ایک شخص ہلاک جبکہ 4 زخمی ہو گئے تھے۔ اس بارے میں ہلال احمر کو منگل کی رات 7:28 پر ہلال احمر کو حادثے کی اطلاع ملی۔ فوری طور پر 3 ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں تو معلوم ہوا کہ حادثے کے باعث 5 افراد متاثر ہوئے ہیں جس میں ایک زخمی کی حالت کافی زیادہ خراب تھی اور وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اس بارے میں فوری طور پر ہلال احمر کے اہلکاروں نے کہا کہ اتفاقی طور پر حادثے کے وقت حفر الباطن محکمہ صحت میں کام کرنے والی سعودی نرس مریم الشمری کا وہاں سے گزر ہوا۔ اہلکاروں نے بتایا کہ نرس نے انسانی جذبے کے طور پر اپنی گاڑی روکی اور زخمیوں کو فوری طبی امداد دے کر ان کی جان بچا لی۔ اہلکاروں نے بتایا کہ امدادی ٹیمیں پہنچنے تک نرس نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دے کر ان کی جان بچائی ہے۔ ہم نے ان کے جذبے کی بہت قدر کی ہے۔ واضح رہے کہ حادثے میں ایک ہی فیملی کے 5 افراد متاثر ہوئے۔ خاندان کے سربراہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا جبکہ باقی افراد کو شدید چوٹیں آئی ہیں۔
اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسانیت اگر زندہ ہے تو انسان جہاں چاہے اچھے کام کر سکتا ہے۔ سعودی محکمہ تفریحات کے سربراہ ترکی الشیخ نے کہا ہے کہ آئندہ مہینوں کے دوران عوام کے لیے حیران کن تفریحی پروگرام پیش کیے جائیں گے۔ الشیخ نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ ریاض سیزن کے آخری ایام میں غیر حاضری پر انہیں معاف کریں۔ غیر حاضری کی وجہ بیماری ہے۔ الشیخ نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ ایام خوشیوں سے بھرپور ہوں گے۔ مصری فنکاروں، اداکاروں اور قلمکاروں کی موجودگی میں شاندار پروگرام بنائے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں انہوں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں لکھا کہ بیکار نہیں بیٹھ سکتا، صحت خراب ہونے کے باوجود بیکار بیٹھنا میرے بس سے باہر ہے۔ ان دنوں انہوں نے کہا کہ آئندہ 4 ماہ کے لیے پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر نئے سیزن نئے انداز کے ہوں گے، لہٰذا آنے والے دنوں میں سعودی عرب میں مزید ریاض سیزن کی طرح جو کہ 3 مہینے تقریباً یہ میلہ جاری رہا، لاکھوں لوگوں نے اس میں بھرپور طریقے سے اس سے لطف اندوز ہوئے۔ آنے والے دنوں میں سعودی عرب میں اس طرح کے میلے بڑے پیمانے پر ہوں گے، نہ صرف ریاض، دمام، جدہ اور دیگر بڑے شہروں میں بھی یہ منعقد ہوں گے۔ اس سے بہت سارے غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو بھرپور روزگار ملے گا۔